دونوں خواتین کا اصرار ہے کہ دونوں اپنی بات جو ہے وہ مہر بانو صاحبہ بھی اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں اور سحر صاحبہ also has to complete. تو سحر صاحبہ سنس کنٹینیوٹی میں تھی، سحر صاحبہ آپ مکمل کر لیں تاکہ میں سن لوں کہ وہ کیا انٹرجیکٹ کرنا چاہتی ہیں مہر بانو صاحبہ. دیکھیں جہاں تک کہ بات فارم 45 کی ہو رہی تھی تو فارم 45 اگر ہے تو اس کے لیے متعلقہ فورم ہے نا، ان پر جائیں. ری کاؤنٹنگ ہو گئی ان کی فرمائش کے اوپر، ری کاؤنٹنگ میں وہ کہہ رہی نہیں ہوئی، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میری بھی نہیں ہوئی. ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ری کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے نہیں ہوئی ہے، فرق ہے. لیکن ہم نے یہ الیکشن بائی الیکشن میں بھی جیتا تھا. یہ بائی الیکشن جب ہوئے تھے پہلے تب بھی ہم نے یہ سیٹ جیتی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا حقائق کو دیکھنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیٹ لوز کر دی تو آپ اس کو یہی کہیں کہ جی. اور ایک بلک میں فارم 45 وہ فارم 45 ہے اگر حقیقتاً تو متعلقہ فورمز پہ جانے چاہیے. ووٹ اگر ریکاؤنٹ آپ کرانا چاہتے ہیں ووٹ ریکاؤنٹ کروائیں. لیکن یہ ہم خواہ دیکھیں جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے فیک نیوز اور جس طریقے سے پروپیگنڈا پریویل کر گیا اور ڈس انفارمیشن پریویل کی ہے، اس سے بھی میں سمجھتی ہوں لوگوں کے اندر بہت جو ہے ایک میں آ رہی ہوں آپ کی طرف مہر بانو صاحبہ، ابہام پیدا کیا ہے اور یہ کوئی ہیلدی پریکٹس نہیں ہے. جی مہر بانو صاحبہ آپ بھی، اور چونکہ علی صاحب کا ہی ریکاؤنٹ کی ہم بات شروع کرے تھے تو میں ان کی بات سنوں گی، بٹ پلیز آپ یو گو اہیڈ فرسٹ. نہیں پلیز. سب سے پہلے سحر صاحبہ معذرت کے ساتھ آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ کریکٹ نہیں ہیں. ریکاؤنٹ نہیں ہوا. میں آر او صاحب کے پاس اپلیکیشن بھی لے کے گئی، انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا. سارے مکمل فارم 45 میرے پاس موجود ہے، میں نے اپلوڈ بھی کر دیے، اور اسی طرح جس طرح بلاول بھٹو نے بھی اپنے حلقے میں اپلوڈ کیے. اگر آپ لوگ کا یقین ہے آپ اپنی جیت پہ، جیسے بلاول بھٹو صاحب کو یقین تھا اپنی جیت پہ کہ وہ اوتھینٹک ہے، انہوں نے اپنے فارم 40 نہیں جی لاڑکانہ والے میں انہوں نے اپنے فارم 45 پبلک کر دیے. تو آپ بھی کہیے پھر گیلانی صاحب کو کہ وہ بھی اپنے فارم 45 پبلک کر دیجیے. وہ مہر بانو صاحب جیت گئے نا اینی وے. بلاول صاحب ان کی کنٹینشن تو اگر بنتی ہے اور کیونکہ لاہور سے بنے گی نا، کیونکہ اگر نہیں صرف مونا پلیز لیٹ می اسپیک. اب کیونکہ ان کے اوپر الزام لگ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی گو اہیڈ. I have a lot of things to reply to because there's a lot of gaslighting that's happening here. ریکاؤنٹ میرے حلقے میں بالکل بھی نہیں ہوا. بلاول صاحب نے اپنے لاڑکانہ کے فارم 45 اپلوڈ اس لیے کیے کیونکہ لوگ ان پہ الزام لگا رہے تھے. Yes, and he proved it. But Musa Gilani صاحب is not a winner and he has not proved it. آپ کو زمینی حقائق بھی یہی بتا رہے ہیں. آپ حلقے میں بھی جا کے پوچھ لیں، ان کو بھی پوچھ لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ونر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے. وہ ہارے ہیں یہ الیکشن. ہم نے سارے فارم 45 مکمل کیے ہیں. 6 کو ان کو پیش ہونا ہے. ای سی پی کو نوٹس بھی ہوا ہے اور آر او صاحب کو بھی نوٹس گیا ہے کہ آئیے اور بتائیے کہ اتنی غیر معمولی تعداد میں جو ووٹ مسترد کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے. ہمیں اس پہ رپورٹ پیش کریں. 16,500 ووٹ ریجیکٹڈ ہے جو سب سے میرے خیال میں اونچا، سب سے پورے پاکستان میں ریجیکٹڈ ووٹس کا. اس کے بعد آتے ہیں ان کی چارٹر آف اکانومی کی گفتگو پر. دیکھیے انہوں نے جو 2018 سے 2022 میں ایک اگر گفتگو کی تو ان کا عمل دیکھیں کیا رہا. 3 بار انہوں نے لانگ مارچز کی اکانومی کے اوپر، آئی ایم ایف کے معاہدے کے خلاف. مہنگائی مکاؤ مارچ انہوں نے چلائی، خود آئے تو مہنگائی کے طوفان توڑ دیے انہوں نے. اس کے بعد فیٹف کی جب لیجسلیشن ہونی تھی انہوں نے واک آؤٹ کیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم جی چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے تھے. دیکھیے چارٹر آف اکانومی پہ میں نے پہلے بھی ویسے بات کی ہے تفصیلی طور پر، کیونکہ آپ نے اس کا پہلے بھی جواب آپ نے فرمایا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے جنوین. ان کا عمل کیا تھا؟ Yes, we do believe that right now. مگر ان کا عمل پچھلی دور حکومت میں تحریک انصاف کی 3 بار یہ سڑکوں پہ آئے. بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ پھاڑ دو یہ کاغذ، پھاڑ دو یہ معاہدہ، یہ ملک کو بیچ آئے. اس طرح کی انہوں نے بے شمار گفتگو کی. انہوں نے اکانومی پہ بھرپور سیاست کی، اس پہ حکومت کو گرانے کی 3 دفعہ کوشش ہوئی. پھر ان کی کہیں بات صحیح ہو گیا. آپ مطلب یعنی دوسرے بیانات بھی گنوا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں اکانومی بات کر رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کی، بٹ یہ لوگ ادروائز بھی کرتے رہے. میں بات یہ مونا کہ 2021 میں رزاق داؤد نے اور چودھری سرور نے ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کے بیانات موجود ہیں گوگل پہ، کہ ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. انہوں نے خود ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم قرضہ لیں گے، اور اکانومی کے ساتھ ڈیزاسٹر کیا، آرڈیننسز پہ حکومت چلائی. They never wanted to say یہ پارلیمنٹ میں. علی صاحب کی طرف سے ڈیفالٹ تب ہوا تھا جب پی ڈی ایم میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی تھی. یہ مفتاح اسماعیل is on record saying
seeing that. ہاں مفتہ صاحب بھی ویسے خیر ان کے بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ کے بعد دیگرے ہیں. علی صاحب وہ تو آپ کی طرف ہم لائیں گے. اور ویسے آنیسٹلی بلاول صاحب تو بہت تنقید بھی کرتے رہے ہیں معاشی پرفارمنس پہ, اور انہوں نے کہا یہ تو ساری منسٹریز آپ لوگوں کے پاس تھیں. یہ بھی ایک میٹر آف فیکٹ ہے. اب وہ ریکاؤنٹ کی وہ جو بات کر رہی ہیں مہربانو صاحبہ, وہ آپ نے سنی, وہ کہتی ہیں یہ سہولت ہر کسی کو میسر نہیں ہے جو آپ کو لگژری ایک دی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی باتیں ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کتنی سمجھدار دھاندلی تھی کہ پورے کے پی کے میں نہیں ہو سکی, اور پنڈی اسلام آباد پورا اس میں بقول پی ٹی آئی کی دھاندلی ہو گئی ہے. فیصل آباد میں نہیں ہو سکی اور لاہور پورے میں دھاندلی ہو گئی ہے. گجرانوالہ میں نہیں ہو سکی اور کچھ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر ہوگی. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ انتہائی معذرت کے ساتھ 2018 ماضی قریب کی بات ہے, کوئی 4-5 سال گزرے ہیں, صرف اپنے گریبان میں جھانک لیں. پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم انہی چیزوں کو دھاندلی کہتے ہیں تو پھر 2018 کے الیکشن تو پاکستان کی تاریخ کے میں سمجھتا ہوں کہ بدنام ترین الیکشن تھے. آپ کے فارم 45 تھے اس وقت, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہم فارم 45 تو ہمیں تو سفید کاغذوں پہ رزلٹ بھی نہیں لکھ کے دیا تھا. فارم 45 تو دور کی بات ہے, سفید کاغذوں پہ بھی رزلٹ بھی. اب وہ کہہ رہے ہیں اب والے الیکشن میں کہ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں فارم 45 اپنے ہاتھ. میری گزارش سن لیں نا, ان کو تو فارم 45 یہ تو بقول ان کے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تو وہ ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے کہ جس پر ہم کسی عدالت میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ باریکی کے ساتھ ڈسکس کریں. جو کنسرن فورم ہے ان پہ بات ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو مختصر, انہوں نے فارم 45 کی بات کی. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ان کے پاس فارم 45 میں وہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں؟ کوئی ادارہ تحقیق کرے گا نا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان کے فارم 45 جو یہ جیبوں میں ڈال کے گھوم رہے ہیں تو پتہ چلے گا. دوسری میں اگر ریکاؤنٹ کرتے ہیں تو فارم 45 ان کو دیے جائیں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں, اس کا فارم موجود ہے نا. تو اسی پہ وہ کہتے ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کر رہا نا. نہیں بات یہ نہیں ہے, نہیں بات یہ نہیں ہے. ملتان سے ان کے رکن قومی اسمبلی ہیں, ملتان سے انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب والے حلقے میں کہا کہ ریکاؤنٹ ہو. ان کو ریکاؤنٹ کروانے دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ریکاؤنٹ کروانے کے بعد سنیے گا ملتان کی بات کر رہے ہیں. ملتان میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حلقے میں ریکاؤنٹ ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ جیتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب. دوسری میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا ہے, ریکاؤنٹ ہوا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوگی. اب ای سی پی اس سے آگے آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ ٹریبیونلز بن رہے ہیں. ٹریبیونلز کا مقصد ہر کیس ای سی پی نہیں سن سکتا نا, مطلب ادھر جائیں گے. جب ٹریبیونلز بن چکے ہیں اب اس کے وہ صرف 60 ڈیز تک انٹرٹین کرتا ہے, اس کے بعد انہوں نے کیس سارے آگے بھیج دینے. تو جب ٹریبیونلز پہ جائیں گے ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ ان فورمز پہ جائیں بات کریں. میں خود اچھا اگر دھاندلی ہے تو میں بھی کہتا ہوں کہ دھاندلی ضروری تو نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کی. میرے حلقے میں اگر آج میں کامیاب ہوں تو دھاندلی تو انہوں نے کی ہوئی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ڈنڈورا پیٹنا یا یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کر کے نہیں, وہ بات یہ علی بھائی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ان کے نمبرز ہیں وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی دھاندلی وانی, اور کے پی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ عوام نے دھاندلی کرنے نہیں دی ورنہ کوشش وہاں بھی دیکھیں. بات یہ ہماری سیٹس ہمارے جو جس میں ہم سمجھتے تھے کہ ہماری پارٹی بہت پاپولر ہے, فیصل آباد ڈویژن ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے, ہمیں بھی تحفظات ہیں, کنسرن ہیں, ہم بھی ان فارم پر جا رہے ہیں. ہم جلا دو, گھرا دو, آگ لگا دیں گے, یہ کر دیں گے, چھین لیں گے فارم 45 اور آپ ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بات سنی نہیں جا رہی, ان کی سنوائی نہیں ہے, ہر کسی کی سنی جا رہی ہے, ہر کسی کی سنی. ہمارے کتنے جیت گئے ہیں فیصل آباد سے؟ میں ایک سیٹ پہلے ایک بابر صاحب جیتے ہیں 10 سیٹس ہیں. رانا صاحب بھی ہار گئے. میری ری کاؤنٹنگ میں وہ مطلب ہے کہ ہوئی ہے. خواجہ سعد رفیق لاہور سے جو ہے وہ مطلب ہے لوز کی ہے, اور ہمارے لوگوں نے لوز جاوید لطیف صاحب نے کی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات تو وہی محسن رانجھا, بہت سارے لوگ ہیں.
कोई टॉलरेंस लेवल है। हाँ, हमें कंसर्न है, हमारा मौका भी इन्हीं की तरह है। हम कहते हैं कि ज्यादती हुई है, तफादात हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम भी उन फॉरम पर जा रहे हैं, आप भी उन फॉरम पर जाएं। हाँ। आप ट्रिब्यूनल पर जाएं, वो अदालतें हैं। अगर ये कहें तो फिर उससे बेहतर है कि एक कमीशन 2018 के इलेक्शन पर भी बता लें। और ये तो अगला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए चोरी करना चाहते थे खान साहब, उस वक्त पॉपुलैरिटी किधर थी? ये वैसे इसमें बहुत दिलचस्प बात, अगला इलेक्शन तो ईवीएम मशीनों पे चुराने की प्लानिंग हो चुकी थी। वैसे अली भाई वो कहते हैं अगर ईवीएम मशीनें दीगर जगहों पे इस्तेमाल हो रही हैं तो वहां धांधली खत्म हो गई है। जैसे भारत में इलेक्शन होते हैं, कोई एतराज नहीं उठाता। पूरी दुनिया में जर्मनी में लेजिस्लेशन की गई कि ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। उन्होंने लेजिस्लेशन की। अच्छा, देखिए ये वाली मिसालें भी हैं। उसके अलावा उसके दुनिया के बताएं कितने मुमालिक हैं। पूरी दुनिया के फिंगर टिप्स पे है कि मेरे ख्याल है 3-4 कंट्रीज हैं जिन पर। अच्छा मेहरबान साहब, ये एक तो जवाब दीजिए केपी का भी प्लीज मैं एक जाली और मईशत की बात है, मईशत की बात है। जाती दफा कौन कहकर गया था कि माइंस बिछा के जा रहा हूँ? जी बताइएगा, माइंस 11 महीनों में महंगाई आनी थी।